پھر یکایک سلطان نے اپنے دونوں سپہ سالاروں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ علاؤدین خلجی کا ایک مخصوص انداز تھا جسے دیکھ کر حاضرین سمجھ لیتے تھے کہ اب سلطان گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دینا چاہتا ہے۔ حاجی خواجہ اور عراقی نے بھی اپنے حکمراں کے اس اشارے کو سمجھ لیا اور رخصتی سلام کر کے الٹے قدموں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ملک کافور اب بھی سلطان کی خلوت میں موجود تھا۔ تنہائی ملتے ہی اس نے رسم ساقی گری ادا کی اور سلطان نے جام سرخ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ عام رعایا کے لیے شراب ممنوع تھی مگر سلطان اعصابی دباؤ کے وقت یا کسی سرخوشی کے موقع پر آب سرخ ایک خاص تکلف کے ساتھ استعمال کیا کرتا تھا۔ ملک، اب ہمیں کچھ اطمینان حاصل ہوا ہے۔ سرمستی کی لہر ہونٹوں سے گزر کر دماغ تک پہنچی تو سلطان کا انداز گفتگو بدل گیا۔ عراقی ٹھیک کہتا ہے، اہل چتوڑ اس تجارت کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ ایک عورت کے لیے موت کی آگ اور غلامی کا دھواں نہیں خریدیں گے۔ یہ درست ہے سلطان معظم۔ ملک کافور علاؤدین خلجی کے قدموں پر جھک گیا۔ آپ کی اقبال مندی کی ضرب تمام دنیا کے قلوں کو مسمار کر سکتی ہے، مگر علی امر آفریدی ایک بے اعتبار نوجوان ہے۔ چتوڑ روانگی سے پہلے وہ اپنی ماں اور بہن کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر گیا ہے۔ سلطانی جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ آفریدی کا مکان اسی روز سے بند پڑا ہے۔ ملک کافور بڑی احتیاط سے اپنی فطری عیاری کے حربے استعمال کر رہا تھا۔ شاہی جاسوسوں کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ ہمارے سفیر خاص کی سراغ رسانی کریں؟ سلطان کے غضب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک مشکل سوال تھا جس کا جواب دیتے وقت ملک کافور گو سراسیمگی کا شکار ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ بغیرت خواجہ سرا اپنے ذہن میں سازش کے منصوبے کی ایک ایک کڑی کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ غلام کا فرض ہے کہ وہ آقا کی عظیم و شان سلطنت کے ایک ایک گوشے پر نظر رکھے۔ آفریدی کی ماں اور بہن تنہا رہتی ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک پہرے دار مقرر کر دیا جائے، مگر جب وہ محافظ آفریدی کے مکان پر پہنچا تو سارا گھر مقفل تھا اور مقیم وہاں سے غائب تھے۔ میں نے سوچا شاید تنہائی کے خیال سے وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں منتقل ہو گئے ہوں گے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو یہ راز بھی فاش ہوا کہ دہلی میں آفریدی کا کوئی عزیز موجود نہیں۔ کچھ دور کے رشتہ دار ہیں جو ہانسی میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے قیاس کیا کہ آفریدی کی والدہ اور ہمشیرہ ہانسی چلی گئی ہوں گی۔ بظاہر یہ کوئی فکر انگیز بات نہیں تھی، مگر جب آفریدی کی واپسی میں تاخیر ہوتی چلی گئی تو میرا چونک پڑنا ایک فطری امر تھا۔ ان حالات کی روشنی میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ آفریدی واپس آنے کے ارادے سے چتوڑ نہیں گیا ہے۔ آخر کیوں؟ سلطان کے غصے نے قہر کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمارا ایسا کون سا کرم ہے جو اس پر نازل نہیں ہوا؟ پھر وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ ملک، اگر تمہارا یہ دعویٰ محض ایک الزام تراشی ثابت ہوا تو پھر ہم تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ ملک کافور کو سلطان سے قربت خاص کے سبب اپنی ذات پر پورا اعتماد تھا، اس لیے وہ آفریدی کی شخصیت کو نئے انداز سے داغدار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نمک حرام سلطان کی حکومت کو ظلم کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار مجھے آپ کے حوالے سے غلیظ گالیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ جس حکمران نے اپنے حقیقی چچا کو قتل کیا اور پھر اپنے محسن کے بریدہ سر کی گلی گلی رسوائی کی، اس کی سلطنت میں رہنا بھی حرام ہے۔ آفریدی کہتا ہے۔ سلطان نے ملک کافور کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا اس طرح وہ ہماری سلطنت کی حدود سے نکل جائے گا؟ سلطان کی گفتگو سے خدائی کا سا انداز چھلکنے لگا تھا۔ اگر آفریدی ہمیں ایک غاصب اور جابر حکمران سمجھتا ہے تو پھر اسے کون سا خطہ زمین قبول کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ سلطان معظم، آفریدی کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ پہلے چتوڑ میں سیاسی پناہ حاصل کرے گا اور پھر اپنی ماں اور بہن کو بھی وہیں بلا لے گا۔ ملک کافور نے سلطان کی حالت غضب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تہمت ترازی میں نیا رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے چونک کر ملک کافور کی طرف دیکھا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا میں اس قدر احمق انسان بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اچانک سلطان کا لب و لہجہ بدل گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں۔ آفریدی ہمارا حرف اعتبار ہے، وہ خود تو موت کے گرد و غبار میں گم ہو سکتا ہے، مگر ہماری یقین کو دھندلا نہیں ہونے دے گا۔ ابھی ہم اس کا انتظار کریں گے۔ کون جانے کہ ہمارے سفیر پر کیا گزری ہے؟ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ہمارے بخشے ہوئے اعزاز کا مستحق تھا یا نہیں۔ سلطان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ملک کافور کا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ بھی ہو حضور والا، آفریدی آپ کے اقتدار کو دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ ملک کافور نے ایک بار پھر وہی ناگوار قصہ چھیڑ دیا تھا جسے کوئی بھی حکمراں سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ آفریدی قومی تعصب کا شکار ہے۔ وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو اہل کابل کی میراث سمجھتا ہے۔ ملک کافور نے دلوں کی زمین میں نفرت کا ایک بیج ڈال دیا تھا۔ مگر تم پر یہ راز کس طرح فاش ہوا؟ سلطان اپنے محبوب غلام کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ملک کافور نے اپنے جھوٹ کو بے اثر ہوتے دیکھا تو ایک ایسی تعویل پیش کرنے لگا جو انسانی نفسیات کے عین مطابق تھی۔ اے شاہ ذی وقار، اگر آفریدی آپ کو غاصب و جابر نہیں سمجھتا
تو پھر اس حقیر غلام تک یہ خبر کیسے منتقل ہوئی کہ سلطان معظم نے اپنے حقیقی چچا کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا؟ بے حیا ملک کافور نے اپنی دلیل کو پرزور بنانے کے لیے نئی چال چلی تھی۔ اس نے شراب کے نشے میں ایک درباری رقاصہ سے یہ بات کہی تھی کہ سلطان اپنے چچا کے قاتل ہیں اور وہ ایسے احسان فراموش حکمراں کے دربار سے وابستہ رہنا نہیں چاہتا۔ بے حیا ملک کافور نے اپنی دلیل کو پرزور بنانے کے لیے نئی چال چلی۔ اس نے شراب کے نشے میں ایک درباری رقاصہ سے یہ بات کہی تھی کہ سلطان اپنے چچا کے قاتل ہیں اور وہ ایسے احسان فراموش حکمراں کے دربار سے وابستہ رہنا نہیں چاہتا۔ سلطان ناقابل بیاں اذیت میں مبتلا تھا۔ آفریدی شراب بھی پیتا ہے اور زنان درباری سے بھی دل بہلاتا ہے۔ سلطان کو ملک کافور کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضور والا، وہ کون سی علت کا شکار نہیں؟ یہ تو محض آپ کا حسن ظن ہے کہ اسے پارسا سمجھتے ہیں۔ ملک کافور کی عیاریاں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ موجود ہوتا تو میں اس کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے بے یک وقت کئی گواہیاں پیش کر دیتا۔ ایک ذلیل غلام نے سلطان کی شہرک پر زہر آلود نشتر رکھ دیا تھا، جس کی تکلیف سے ہندوستان کا تاجدار تڑپ اٹھا تھا۔ ہم اپنے اعتبار کا خون کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ آفریدی نے ابھی ہمارے کرم کے انداز دیکھے ہیں، اسے فاتح عالم کے قہر کا اندازہ نہیں۔ ملک، تم جاؤ اور آفریدی کے اہل خانہ کی نگرانی پر شاہی جاسوس متعین کر دو۔ اگر تمہارا دعویٰ درست ثابت ہوا تو ان قریب ہم آفریدی کو اس کے گناہ عظیم کی دردناک سزا دیں گے۔ ملک کافور خلوت خاص سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی کا رنگ نمایاں تھا۔ گردش وقت کا عجیب انداز تھا۔ دلی جو آفریدی کے لیے جائے پناہ تھی، اب اس کی آغوش سے نئے فتنے پھوٹ رہے تھے، اور ان تمام فتنوں کا خالق نمک حرام ملک کافور تھا، جس نے سلطان علاء الدین خلجی کا سہارا لے کر اہل وفا کے پیرہن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور دوسری طرف چتور تھا، جو علی عامر کے لیے پہلے ہی دن سے ایک مقبرہ، ایک مدفن ثابت ہوا تھا۔ کئی بار موت اس کے بدن کو چھوتی ہوئی گزر گئی اور آفریدی مر مر کے جیتا رہا۔ بالآخر انہی فتنوں اور ہنگاموں سے الجھتا ہوا علی عامر رانی پدمنی کے دربار تک پہنچ گیا۔ دربار میں داخل ہونے سے پہلے مہا منتری وکرم سنگھ اس کے کمرے تک آیا، اور پھر جب وکرم سنگھ نے آفریدی کو نئے لباس میں دیکھا تو دکھتا ہی رہ گیا۔ راستے کے گرد و غبار، زخموں کی کثرت اور چتوڑ کی اذیت رسانی نے تمہیں بجھا کر رکھ دیا تھا۔ وکرم سنگھ نے علی عامر کی ظاہری شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واقعتاً تم سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر معلوم ہوتے ہو۔ وکرم سنگھ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ مہا منتری کی تعریف اتنی بے ساختہ تھی کہ آفریدی ایک لمحے کے لیے شرما سا گیا۔ آج پہلی بار کسی شخص نے اس کے مردانہ حسن کی تعریف کی تھی۔ آفریدی نے نظریں نیچی کر لیں اور وہ وکرم سنگھ سے اپنی تلوار کا ذکر کیا جو چتوڑ میں داخل ہوتے وقت اس کے جسم پر آویزاں تھی۔ وکرم سنگھ نے فوراً ہی محافظ سپاہیوں کو حکم دیا کہ آفریدی کی وہ شمشیر لائی جائے جسے سفیر کے زخمی ہو جانے کے بعد ریاست کے اسلحہ خانہ میں جمع کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد تلوار لائی گئی تو اس پر جگہ جگہ خون کے داغ نمایاں تھے۔ آفریدی نے تلوار کو نیام سے کھینچا لیکن وہ آسانی سے برآمد نہ ہو سکی۔ خون کی آمیزش کے سبب تلوار نیام میں چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ مشکل اسے کھینچا گیا۔ آفریدی بہت غور سے اپنی اس تلوار کو دیکھتا رہا جس پر اس کے بے نام اور نادیدہ دشمنوں کا خون جم کر سیاہ دھبوں کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ مہا منتری، تلوار پر نظریں جمائے ہوئے آفریدی نے وکرم سنگھ کو مخاطب کیا، میں امن اور محبت کا سفیر ہوں، اس لیے اپنی شمشیر پر انسانی خون کے داغ لے کر دربار چتوڑ میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ مہا منتری نے آفریدی کے اس انداز فکر کو پسند کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ تلوار کے دستے اور پھل کو صاف کر دیں۔ پھر جب شمشیر کی اپنی حقیقی آبوتاب لوٹ آئی تو آفریدی نے اسے نیام میں ڈالا اور مہا منتری وکرم سنگھ کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آؤ آؤ آفریدی، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ وکرم سنگھ نے محبت آمیز لہجے میں کہا، میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں سرخروئی عطا کرے۔ مہا منتری، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ علی عامر آفریدی نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ سرخروئی اہل وفا کا مقدر بھی ہے اور حق بھی۔ زندہ رہے تو فتح و نصرت کے جذبات کی سرخی ہمارے چہروں کو گلنار بنا دے گی، اور اگر قتل کر دیے گئے تو خود ہمارا لہو شفق بن کر پورے جسم کو رنگین کر دے گا۔ وکرم سنگھ نے ایک بار پھر دلی کے سفیر کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر جب علی عامر آفریدی سپاہیوں کے نرغے میں مہا منتری وکرم سنگھ کے ساتھ راجہ رتن سنگھ کے دربار میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے در و دیوار تک ساکت ہو گئے۔ امراء چتوڑ نے آج تک مختلف ریاستوں کے سینکڑوں سفیروں کو دربار میں داخل ہوتے دیکھا تھا،
مگر علاؤدین خلجی کے سفیر کو دیکھ کر حاضرین ششدر رہ گئے تھے۔ دراز قامت آفریدی کی وجیح شخصیت نے کچھ دیر کے لیے اہل دربار کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آنے والا سفیر کسی عام خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی ترکی شہزادہ ہے۔ آفریدی کا ایک ایک قدم اس شان سے اٹھ رہا تھا جیسے وہ کوئی فاتح ہے اور سرزمین چتوڑ کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تمام امرائے دربار عالم سکوت میں سلطانی سفیر کو دیکھ رہے تھے۔ آفریدی حاضرین کی دو رویہ کتاروں سے گزر کر مسند اقتدار کے قریب ٹھہر گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک مرصع تحت تھا جس پر رانی پدمنی ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ رانی پدمنی کے دائیں جانب اس کا شوہر راجہ رتن سنگھ بیٹھا تھا۔ راجہ رتن سنگھ کے دائیں جانب مہاراج رام دیو اپنے پورے جسم پر زخموں کے نشان سجائے موجود تھا۔ ابھی ساحر اعظم کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر دربار تک پہنچ سکتا، اس لیے رام دیو کو پالکی میں بٹھا کر دربار میں لایا گیا تھا۔ تحت کے دونوں طرف راجگانے چتوڑ کے عزیز و اقارب زرنگار کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان معززین چتوڑ میں ایک کتار مردوں کی تھی اور دوسری عورتوں کی۔ آفریدی نے ان تمام لوگوں پر ایک اچٹتی سی نگاہ کی، پھر اس کی نظریں رانی پدمنی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ رانی پدمنی ایک سفید باریک نقاب میں تھی جس نے اس کے گلابی چہرے کو حسین تر بنا دیا تھا۔ آفریدی چند لمحوں تک اس لالہ صحرائی کو دیکھتا رہا جس کے نقش و نگار فتنہ انگیز تھے اور جس کا مرمری پیکر توبہ شکن۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ علاؤدین خلجی کا عشق اس قدر جنوں خیز کیوں ہے۔ ایک بت کافر کی موجودگی نے آفریدی کو احساس دلایا کہ سلطان وحشت دل سے مجبور ہو کر وادی فنا میں اتر جانے کے لیے کیوں بے قرار ہے۔ آفریدی نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ رانی پدمنی بے مثال حسن رکھنے والی ایک ایسی عورت ہے جس کی خاطر کوئی بھی حکمراں دل و جاں کی بازی کھیل سکتا ہے۔ آفریدی کے سکوت اور نظروں کے ارتکاز نے دربار میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ امراء بڑی بے چینی سے اپنی نشستوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ انہیں علاؤدین خلجی کے سفیر کی یہ عادت بڑی ناگوار گزری تھی کہ وہ ایک تسلسل اور خاص انہماک کے ساتھ مہارانی چتوڑ کو دیکھے جا رہا تھا۔ پدمنی نے بھی شاہی سفیر کی لرزش نگاہ کو محسوس کر لیا تھا، مگر آنے والے سے براہ راست مخاطب ہونا ایک حکمراں کی شان کے خلاف تھا، اس لیے رانی پدمنی نے ریاست کے وزیر اعظم کو آواز دی۔ وکرم سنگھ! پدمنی کے لہجے سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وکرم سنگھ جو علی امر آفریدی کے قریب ہی کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے رانی پدمنی کے سامنے خم ہو گیا۔ سلطان علاؤدین خلجی کا سفیر علی امر آفریدی مہارانی چتوڑ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پھر جیسے ہی وکرم سنگھ خاموش ہوا، علی امر کے قدموں کو جنبش ہوئی، تخت کے نزدیک پہنچ کر رکا، پھر اس کا دایاں ہاتھ سینے کی بلندی تک اٹھا اور گردن میں معمولی سا خم پیدا ہوا۔ یہ درباری رسم تھی جسے آفریدی نے آزاد قوم کے نمائندے کی طرح ایک خاص وقار کے ساتھ ادا کیا۔ پھر اس کی دلکش اور بلند آواز ابھری، مرکز کہر و کرم، مالک جاہ و حشم، تاجدار ہند، سلطان معظم۔ علاؤدین خلجی کا سفیر رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے۔ تمہارا سلام قبول کیا گیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے بیک وقت جواب دیا تھا، مگر راجہ کی آواز پر رانی پدمنی کی آواز غالب تھی۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرکش و خودسر راجپوت پہلی بار ایک شاہی سفیر کی تمکنت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ رانی پدمنی نے ابھی تک آفریدی کی گستاخ نگاہی کو فراموش نہیں کیا تھا۔ تمہاری آمد کا مقصد؟ راجہ رتن سنگھ نے تلخ لہجے میں آفریدی سے سوال کیا۔ راجپوت سمراٹ میری آمد کے مقصد سے بخوبی واقف ہیں۔ علی امر نے اپنا بیان جاری رکھا۔ راجہ رتن سنگھ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ان کی ریاست کی حدود میں کب داخل ہوا تھا اور آج جب مجھے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی ہے تو کون سا دن ہے؟ آفریدی نے انتہائی شائستہ لہجے میں پس پردہ ہونے والے تمام ناگوار واقعات کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ چتوڑ کی حدود میں داخل ہوتے وقت تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ راجہ رتن سنگھ نے سیاسی حربہ استعمال کیا۔ ہم نے جس طرح تمہاری تیمارداری کی ہے اس کے لیے تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں والی چتوڑ کی نوازشات کا مشکور ہوں۔ آفریدی کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہی سفیر چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر رتن سنگھ کو مخاطب کر کے بولا، رانی پدمنی کے لیے سلطان علاؤدین خلجی کا ایک خصوصی پیغام ہے۔ شاہی سفیر کے انکشاف پر راجپوتوں کے دربار میں زلزلہ سا گیا۔ وہ پیغام زبانی ہے یا تحریری؟ رتن سنگھ نے بامشکل اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، شاہوں کے پیغام زبانی نہیں ہوتے۔ علی امر کا لہجہ ایک نشتر تھا جسے وہ چتوڑ کے حکمرانوں پر بے دریغ استعمال کر رہا تھا، اور وہ پیغام تو زبانی ہو بھی نہیں سکتا۔
جس پر وقار شاہی کی بقا کا انحصار ہے۔ اس انکشاف پر اہل دربار کی سانسیں رک سی گئی۔ راجہ رتن سنگھ کے چہرے پر چند لمحوں میں کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ رانی پدمنی نے بڑے غرور کے ساتھ اپنی نشست پر پہلو بدلا تھا، مگر رام دیو غیر متوقع طور پر وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں گزشتہ ناکامیابیاں اور رسوائیاں تازہ ہو گئی تھیں۔ سلطان کا پیغام پیش کیا جائے۔ بلاخر ایک عالم جبر میں رتن سنگھ نے اس پر اسرار پیغام کو سر دربار پیش کرنے کی اجازت دے دی، جس نے مسلسل 1 ماہ سے ریاست کا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ اجازت پاتے ہی علی عمر آفریدی نے کاندھے سے اپنی تلوار اتاری۔ تمام درباریوں کی نظریں شاہی سفیر کی اس حرکت پر مرکوز تھیں۔ آفریدی نے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری شمشیر کو سنبھالا اور نیام کے اگلے حصے پر لگے ہوئے باریک پیچوں کو کھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد اہل دربار نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آفریدی کی نیام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ نیام کا اگلا حصہ اضافی اور کھوکھلا تھا۔ پھر اس حصے سے آفریدی نے ایک سرخ رنگ کا لفافہ برآمد کیا۔ یہ پیغام آپ مہارانی کے ملاحظے کے لیے پیش کر دیجیے، آفریدی نے وکرم سنگھ سے کہا۔ نہیں، اچانک رانی پدمنی کی آواز گونجی۔ اب اس کی مترنم آواز کی سحرکاریاں ختم ہو چکی تھیں اور مہارانی کے لہجے میں رنگ قہر شامل ہو گیا تھا۔ ہم اس شخص کی تحریر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے جس نے تمام آداب سفارت کو پامال کر کے ایک غیر مہذبانہ روش اختیار کی ہے۔ سلطان کا پیغام زبانی بیان کیا جائے۔ مہارانی، سلطان کے پیغام کو اپنی زبان سے ادا کرنا میرے اختیار کے دائرے میں نہیں، یہ کہہ کر علی عمر آفریدی نے وہ سرخ لفافہ مہامنتری وکرم سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ تم پڑھو مہامنتری کے اس مغرور سلطان نے کیا لکھا ہے۔ ہماری نظر میں یہ پردہ داری ناقابل معافی جرم ہے۔ اسے جو کچھ کہنا تھا راجپوت سمراٹ سے کہنا تھا۔ غیرت مند خواتین غیر مردوں سے پراسرار گفتگو کی متحمل نہیں ہوتی۔ رانی پدمنی کی اجازت کے بعد مہامنتری وکرم سنگھ نے علاؤدین خلجی کا سرب مہر لفافہ چاک کر ڈالا۔ لفافے سے برآمد ہونے والا کاغذ سرخ تھا۔ اہل دربار شدید حیرت و سکوت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وکرم سنگھ نے سرخ کاغذ پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ سنہری حروف اس کے سامنے اس طرح نمایاں تھے جیسے ڈوبتے سورج کی کرنیں شفق کے کناروں سے ابھرتی ہیں۔ مہامنتری خاموشی سے سلطان کا پیغام پڑھتا رہا۔ حاضرین دربار اپنی سانسیں روکے وکرم سنگھ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں گھبراہٹ اور انتشار کے سوا کسی دوسرے جذبے کا عکس موجود نہیں تھا۔ ابھی علاؤدین خلجی کا خط تمام ہونے بھی نہ پایا تھا کہ درمیان میں علی عمر آفریدی بول اٹھا۔ مہارانی، اس خط کو خود ملاحظہ کریں۔ شاہی پیغام ایک راز ہے اور راز کو سر محفل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا سلطان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نام رازدارانہ پیغام ارسال کرے۔ رانی پدمنی کے لہجے سے قہر کی آگ برسنے لگی تھی۔ وکرم سنگھ، ہمارے حکم پر فوری عمل کیا جائے۔ نافرمانی غیروں کی جانب سے ہو یا اپنوں کی طرف سے، یہ جرم ہمارے حضور قابل معافی نہیں ہوتا۔ مہارانی، راج دوت کا مشورہ درست ہے۔ اس پیغام کو صرف آپ ہی ملاحظہ کر سکتی ہیں۔ خوفناک ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہنے والا وکرم سنگھ اس وقت بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے علاؤدین خلجی کا خط آفریدی کی طرف بڑھا دیا۔ اگر مہامنتری کے احساس وفاداری نے ان سے ان کی زبان چھین لی تو پھر تم ہی اپنے سلطان کا پیغام بآواز بلند پڑھو۔ رانی پدمنی نے آفریدی سے مخاطب ہو کر کہا، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شاہی پیغام ایک راز ہے اور راز کو سرے دربار فاش نہیں کیا جا سکتا۔ آفریدی نے پدمنی کے غضبناک لہجے کا ہلکا سا تاثر بھی قبول نہیں کیا۔ وہ اسی بے باکی کے ساتھ بول رہا تھا جیسے کوئی شخص حلقہ یارہ میں بے تکلفانہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ تمہارے سلطان کا محل نہیں، دربار چتوڑ ہے، اور اس دربار میں آنے والے ہماری ایک ایک جنبش چشم و لب کے پابند ہوتے ہیں۔ اب رانی پدمنی کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح شعلہ ریز ہو گئی تھی۔ مہارانی، میں آپ کے حضور آنے والے تمام انسانوں سے جدا ہوں۔ آفریدی کے الفاظ سرکش تھے مگر لہجہ جارحانہ نہیں تھا۔ میں ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں جاؤں لیکن میری آنکھیں ہمیشہ دلی پر مرکوز رہتی ہیں۔ میں صرف اپنے سلطان کی زبان سمجھتا ہوں، باقی زبانیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو پھر اسی وقت چتوڑ کی حدود سے نکل جاؤ۔ دلوں کی تسخیر کرنے والی آواز سے بدستور شعلے برس رہے تھے۔ پھر جب دلی پہنچو تو اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ غیرت مند راجپوتوں کی بیٹی نے اس کا پیغام سننے سے انکار کر دیا۔ علی عمر نے بڑے حوصلے کے ساتھ رانی پدمنی کے اس تحقیر آمیز سلوک کو برداشت کیا۔ مہارانی، میں تو جانے ہی کے لیے آیا ہوں، مگر سلطان کے خط کا سر دربار پڑھا جانا آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ آفریدی کا لہجہ نرم تھا۔ چتوڑ کی حکمراں سے درخواست کروں گا کہ وہ سلطان کے پیغام کو تنہائی میں پوری رازداری کے ساتھ پڑھیں اور تحریری جواب لکھ کر میرے سپرد کر دیں۔
میری نظر میں یہی سلامتی کا ایک راستہ ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ تمہاری گفتگو نے نہ صرف مجھے بلکہ اہل دربار کو بھی شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ رانی پدمنی کے قہر و غضب کا وہی عالم تھا۔ سلطان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ مجھے خفیہ پیغام ارسال کرے؟ اب جب کہ تمہارے حکمراں سے یہ ذلیل حرکت سرزد ہو چکی ہے تو پھر لازم ہے کہ جو کچھ کہا جائے سب کے سامنے کہا جائے، ورنہ جدھر سے آئے ہو اسی طرف ناکام و نامراد واپس چلے جاؤ۔ علی عامر آفریدی شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ اپنی سفارت کو ناکام دیکھنا یا سلطان کے راز کا تشدد فام ہو جانا، اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ آفریدی نے بڑے کرب کے ساتھ دوسرے راستے کا انتخاب کر لیا۔ وہ ایک ناکام سفیر کی حیثیت سے دہلی واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد آفریدی نے رانی پدمنی کے تخت زرنگار سے لے کر دربار کے آخری گوشے تک نظر ڈالی، پھر بآواز بلند کہنے لگا، اہل دربار گواہ رہے کہ میں نے رازداری قائم رکھنے کے لیے 1 ماہ تک دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی، مگر رانی پدمنی نے اس معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ اتنا کہہ کر آفریدی نے سلطان کے خط کو بغور دیکھا۔ اگرچہ وہ علاؤ الدین خلجی کے مفہوم سے باخبر تھا، لیکن تفصیلات اس کے علم میں نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سخت بے ادبی ہے، مگر مجھے سفارت کی ناکامی منظور نہیں۔ کاش مہارانی اپنا فیصلہ بدل دیتی، ایک ایک حرف پڑا جائے۔ رانی نے آفریدی کی آخری امید کا بھی خون کر ڈالا۔ علی عامر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور راجپوت سرداروں کی سماعتیں شاہی سفیر کی آتش گفتار سے جلنے لگی۔ یہ عبارت پڑھ کر آفریدی چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ سلطان کے انداز تخاطب نے راجپوت زادی کے پورے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ آفریدی کی نظریں دوبارہ مکتوب شاہی کی طرف پلٹ آئیں، پھر اہل دربار پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ آفریدی کی دلکش مگر باروب آواز دربار چتوڑ کے ایک ایک گوشے میں گونج رہی تھی۔ پدمنی، یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی کہ ہندوستان کا مطلق العنان حکمران تمہاری حسن بے مثال کو اس طرح بے نقاب دیکھے کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ تمہارے شوق دید نے ہمارے دنوں کو بے آرام اور راتوں کو بے خواب بنا دیا ہے۔ تمہیں کسی تاخیر کے بغیر خلوت شاہی تک پہنچ جانا چاہیے۔ اب یہ مزاج شاہی پر منحصر ہے کہ وہ دیدار خاص کے بعد تمہیں چتوڑ واپس جانے دیں یا پھر رسم تاج پوشی کر کے ایک رانی کو ملکہ بنا دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ تم سے ملاقات کے بعد ہمارا جذباتی رد عمل کیا ہوگا، پھر بھی ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ تمہارے حسن شرربار سے اپنے شبستان محبت کو آراستہ کریں۔ سلطان کی تحریر ابھی باقی تھی، مگر آفریدی کو تلواروں کی جھنکار سن کر چند ساعتوں کے لیے رک جانا پڑا۔ دربار میں موجود تمام راجپوت سپاہیوں کی تلواریں بے نیام ہو چکی تھیں اور ان کے چہرے پر وہی وحشت ناچ رہی تھی جو بھوکے درندوں کے غول پر اس وقت طاری ہو جاتی ہے جب وہ شکار کو اپنے نرغے میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ علی عمر آفریدی نے تابناک فولاد کے ٹکڑوں کی کھنک کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ اب اس کی نظریں رانی پدمنی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ چتوڑ کی حکمران شدید غضب سے کانپ رہی تھی۔ اس نے قہر کی دیوی درگا کا روپ دھار لیا تھا۔ حسن اس قدر برہم ہو چکا تھا کہ رخساروں پر بہنے والے پسینے کے گلاب رنگ قطرے زہر کی بوندوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وکرم سنگھ اپنے دونوں ہاتھ سے سر پکڑے رانی پدمنی کے بائیں ہاتھ والی نشست پر اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بازی ہار گیا ہو۔ راجہ رتن سنگھ کا چہرہ بھی آتش نفرت سے چل رہا تھا، مگر اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ دربار میں موجود تھا، مگر اس کی سرخ آنکھیں کہیں دور بھٹکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تمام درباری اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علی عامر آفریدی اور سلطان علاؤ الدین خلجی کے خلاف نفرتوں کا خاموش اظہار کر رہے تھے۔ ابھی ان کی زبانیں نہیں کھلی تھیں۔ وہ دربار کے آداب سے مجبور تھے۔ اسی سنگین اور کشیدہ فضا میں آفریدی نے رانی پدمنی اور اہل دربار کی دلی کیفیات کا جائزہ اور دوبارہ اپنے سلطان کا خط پڑھنا شروع کر دیا۔ علاؤ الدین خلجی نے رانی چتوڑ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، پدمنی، تم یقیناً اس حقیقت سے باخبر ہوگی کہ ہماری ہر خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ہماری نافرمانی کا بس ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد اس گناہ کا مرتکب ہوا تو زندگی اس سے اپنا رشتہ توڑ لے گی، اور اگر کوئی قوم ہمارے حکم سے روگردانی کرتی ہے تو پھر حیات و زیست کے تمام عناصر بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت ہماری خواہش کا احترام نہیں کرتی تو تاریخ اس کے انجام پر رو پڑتی ہے۔
اور جغرافیہ اس کی المناک موت پر صدیوں تک مرثیہ پڑتا رہتا ہے۔ ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حسن کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہوش و خرد کی صلاحیتوں سے بھی شرفیاب کی گئی ہو۔ ہم ایسی ہی شریک حیات چاہتے ہیں جو میدان جنگ میں فتح و نصرت کا پرچم اٹھا کر ہمارے دوش بدوش چلے، اور جب ہمارے جسم پر زخموں کے چراغ روشن ہو جائیں تو وہ اپنی مشکبار سانسوں سے ان چراغوں کو بجھا دے اور حریری آنچل کے لمس سے جراحتوں کی سوزش کو کیف میں بدل ڈالے۔ ہمیں بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس طویل و عریض ہندوستان میں تم ہی ایک ایسی عورت ہو جو ہمارے ذوق جمال کی گہرائیوں کو سمجھ سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس وضاحت کے بعد تم رانی چتوڑ اور ملکہ ہند کے فرق کو بھی بآسانی سمجھو گی۔ اگر پھر بھی تم نے مٹھی بھر راجپوتوں کی حمایت کے نشے میں ہمارے جذبات وارفتہ کو عزت و توقیر نہیں بخشی، تو پھر مڑ کر ایک نظر راجپوتانے کی پہاڑیوں کی طرف دیکھو، جس کے سنگلاخ سینوں میں ان قریب ہمارے گھوڑے کے سم کبھی نہ بھرنے والے ایسے شگاف ڈال دیں گے، پتھروں کے درمیان بہنے والی تمام ندیاں انسانی خون سے سرخ ہو جائیں گی۔ کیسے کیسے جوان مردوں کی لاشیں زمین کی خوراک بن جائیں گی، اور کیسی کیسی بے خورد و سرمست دوشیزائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی تشنہ جوانیوں کو آگ لگا دیں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیسا لرزہ خیز منظر ہوگا، اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ کتنے دراز ہیں۔ پدمنی، ایک بار اپنے محل کے جھروکوں سے اس تپنے والے صحراؤں کو دیکھو، جس کا ایک ایک ذرہ جلد سے جلد تم سے بے وفائی کرنے والا ہے۔ چتور کی سرزمین کا ایک ایک گوشہ ہمارے حکم کا تابع ہے۔ جب بھی دربار شاہی سے حکم سرزمین چتور پر نازل ہوگا تو وہ مٹی جسے تم اپنی ماں سمجھتی ہو نا، تمہیں فراموش کر ڈالے گی اور اپنی تمام تر اولادوں کو سلطان علاء الدین خلجی کے ہاتھوں فروخت کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ خونی تجارت کا یہ المناک بازار گرم ہو، تم ہمارے حرم چلی آؤ۔ تمہارے لیے یہ شرف کافی ہوگا کہ ہم دلی کی حدود سے نکل کر حسن کی دیوی کا استقبال کرنے خود آئیں، ورنہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم کسی دیوی کو کوئی اعزاز نہیں بخشتے۔ پتھر کے یہ بت خود ہی ہمارے قدموں پر سجدہ ریز ہونے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے ہیں۔ جیسے ہی شاہی حکم نامے کی آخری سطر ختم ہوئی، رانی پدمنی غصے سے بے قابو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی حکمراں کا یہ اضطراری عمل دیکھ کر راجپوت سردار بھی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ جن سپاہیوں کی تلواریں آہنی ہول میں روپوش تھیں وہ بھی بے نیام ہو گئیں۔ پھر سارا دربار مختلف آوازوں کے شور سے گونجنے لگا۔ کسی مسلمان حکمراں نے آج تک خوددار اور غیور راجپوتوں کی اتنی تذلیل نہیں کی ہے۔ یہ دنیا کی غلیظ ترین گالی ہے جو سلطان علاء الدین خلجی نے ہماری رانی پدمنی کے لیے استعمال کی ہے۔ ہم سلطان کو اس حرف بد کا جواب اس طرح دیں گے کہ سارا عالم ہماری نفرتوں کے اظہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ پھر اسی شور میں ایک راجپوت سردار کی گرجدار آواز ابھری، ہم مہارانی سے التجا کریں گے کہ سلطان کے سفیر کا سر کاٹ کر دلی بھیج دیا جائے۔ سلطان کے غلاظت نامے کا یہی بہتر جواب ہوگا۔ رانی پدمنی نے راجپوت سردار کے اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شدید غصے کے باعث اپنے حواس کھو چکی تھی اور کسی برقع ہزار رسیدہ کی طرح کانپ رہی تھی۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنی بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو خود تخت سے اٹھا اور رانی پدمنی کو سہارا دے کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام راجپوت سردار بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر ان کی شمشیریں بدستور بے نیام تھیں۔ راجہ رتن سنگھ کے اشارے پر راج محل کی کنیز گلاب سے بھرا ہوا ایک بلوری پیالہ لے کر آئی، جسے پینے کے بعد رانی پدمنی کے جلتے ہوئے اعصاب کسی حد تک پرسکون ہو گئے۔ رانی پدمنی کے دربار میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس کے دل میں آفریدی کے لیے نفرتوں کا دھواں نہ ابھرا ہو، مگر اس مشتعل اور
کشیدہ فضا میں ایک ایسی ہستی موجود تھی جس کی نظریں مستقل آفریدی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کسی مجسمے کی مانند خاموش بیٹھی ہوئی یہ ہستی اس نوجوان اور دلکش لڑکی کی تھی جسے اہل چتوڑ نرملا کماری کے نام سے جانتے تھے۔ سلطان علاؤدین خلجی کا عشق زدہ حکم نامہ سن کر دربار میں موجود ایک ایک فرد کے جذبات رنگیختہ ہو گئے تھے۔ خود نرملا کماری بھی اپنی بہن کے حوالے سے سلطان کے اس پیغام کو انتہائی ناشائستہ حرکت سمجھتی تھی، مگر علی احمد آفریدی کی دلکش اور باوقار شخصیت نے اس کی توجہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کبھی وہ علاؤدین خلجی کا اقتدار کے نشے میں ڈوبا ہوا محبت نامہ سن کر اپنے سینے میں نفرت کا جذبہ موجزن پاتی اور کبھی آفریدی کی سحرکار شخصیت میں کھو کر رہ جاتی۔ اس وقت بھی نرملا کماری علی احمد آفریدی ہی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ راجہ رتن سنگھ کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ چتوڑ کا حکمراں اپنی خوبصورت رانی کو زمانے کے نشیب و فراز اور سیاست کے پیچ و خم سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علاؤدین خلجی آدمیت کی قبا میں ایک خون آشام درندہ ہے جس کے خونی پنجے اور آہنی دانت انسانی بستیوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ اس کی وحشتوں کے خلاف حصار کھینچنا اتنا آسان نہیں۔ تمہیں بہرحال ضبط و ہوش سے کام لینا ہوگا۔ سلطان نے آپ کے ناموس کو بدترین گالی دی ہے۔ رانی پدمنی اسی تند و تیز لہجے میں راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہوئی۔ آپ نے میرے بارے میں ایک نامحرم کے غلیظ کلمات سن کر نہ صرف اپنے کان بند کر لیے ہیں بلکہ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنی سماعتوں پر پہرے بٹھا دوں اور شرمناک باتوں کو ایک کڑوی دوا سمجھ کر پی جاؤں۔ نہیں سمراٹ، میں سیاست کی قائل نہیں۔ یہ سیاست نہیں، بے ضمیری اور بے حیائی کی بدترین علامت ہے جسے برداشت کرنے کے بعد عورت عورت نہیں رہتی۔ راجہ رتن سنگھ شدید اعصابی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ اس نازک ترین صورتحال پر قابو پانے کے لیے ابھی کوئی تدبیر سوچ ہی رہا تھا کہ راجپوت سردار اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہاراج، ہم آپ کی ذہانت اور تدبر کے قائل ہیں، مگر یہ ہماری زندگی کی سب سے زیادہ شرمناک گھڑیاں ہیں۔ ہم ان گھڑیوں میں زندگی کو نہیں موت کو گلے لگاتے ہیں۔ رانی کا یہ غیظ و غضب راجپوتوں کی غیرت کا فطری تقاضا ہے۔ انہیں ایسا کوئی مشورہ نہ دیجیے جسے قبول کرنے کے بعد وہ راجپوتوں کی تاریخ میں ایک سیاہ باب بن کر رہ جائیں۔ راجہ رتن سنگھ اہل دربار کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر حیرت و حسرت سے ہاتھ ملتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بگڑی ہوئی صورتحال پر کس طرح قابو پائے۔ تمہارا سلطان ہماری عدالت میں دنیا کا ایک بدترین مجرم ہے۔ رانی پدمنی کی آواز بلند ہوئی تو اہل دربار کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے فرما روا نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ سلطان کا پیغام ایک راز ہے اور راز ہمیشہ تنہائی چاہتا ہے۔ علی احمد آفریدی کے لہجے میں بے خوفی کی وہی گرج اور وفاداری کی تڑپ تھی۔ مجھے اس تلخ کلامی کے لیے معاف کیا جائے کہ میری نظر میں خود رانی چتوڑ مجرم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اہم ترین راز کو حلوت سے کھینچ کر محفل میں لائیں۔ مہامنتری وکرم سنگھ کی بیٹی نرملا کماری سحر زدہ سی آفریدی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس کی محبیت کا طلسم اس وقت ٹوٹا جب رانی پدمنی نے چیختے ہوئے کہا، آفریدی، تم کیسے بے ضمیر انسان ہو؟ میری بے ضمیری سے رانی چتوڑ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس وقت صرف ایک سفیر ہوں، وفائے عہد کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک سفیر۔ آفریدی کی اپنی ذات تو کابل کے کوہساروں میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ اب میرا ایک ایک جذبہ، ایک ایک سانس دلی کی پابند ہے۔ اس وقت میری آنکھ سلطان کی آنکھ اور میری زبان سلطان کی زبان ہے۔ میں صرف ایک نامہ بر ہوں، ایک راز کا امی ہوں، اور امانت اسی طرح منتقل کی جاتی ہے۔ آفریدی کے لہجے میں وہی شمشیر جیسی کاٹ اور پہاڑ جیسی استقامت تھی۔ رانی پدمنی کی برہمی کچھ اور بڑھ گئی۔ تم بھی سلطان کے شریک جرم ہو۔ تمہارا وہ عیاش حکمراں دوسروں کی بیویوں پر اپنی گناہ گار نظریں ڈالنے والا ہماری دسترس سے دور ہے، مگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ آفریدی کے دل و دماغ جل اٹھے۔ وہ اپنے آقا کی تحقیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رانی چتوڑ کو لازم ہے کہ وہ اپنے لہجے کو شائستہ بنائے اور ہلاک کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ رانی پدمنی کی ذلت امیز گفتگو سن کر علی احمد آفریدی پر شدید رد عمل ظاہر ہوا تھا۔ کیسا ہلاک اور کیسی شائستگی! شدید غضب میں رانی پدمنی ایک بار پھر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے اس بھیڑیے کا جو پیغام ابھی سر دربار پڑھا ہے، کیا اس کا کوئی ایک حرف اس قابل ہے جسے شائستگی اور ہلاک کے دائرے میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس پیغام کا یہ جواب نہیں کہ رانی چتوڑ بھرے دربار میں ہندوستان کے ناقابل تسخیر شہنشاہ کو اس طرح دشنام ترازی کا ہدف بنا ڈالیں۔ علی احمد آفریدی بھی اپنے دلائل سے کام لے رہا تھا۔ اگر آپ سلطان کی خواہش کا احترام نہیں کر سکتی تو اسے سختی کے ساتھ جھٹلا سکتی ہیں، مگر فرما روائے ہند کی یہ کردار کشی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ جس کے حضور انسانی ہونٹ پتھر کے ہو جاتے ہیں اور آدم زادوں کی زبانیں گل کر گر جاتی ہیں، اسے ایسے نزیبا الفاظ سے یاد کرنا سنگین جرم ہے۔
ہمارے حضور یہ گستاخی ناقابل معافی ہے، ہمارے حضور بھی یہ گستاخی ناقابل معافی جرم ہے۔ رانی پدمنی مجسم آگ بن گئی تھی۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا گناہ قابل معافی ہے اور کس کا جرم لائق تعزیر؟ افریدی کے لہجے کی سرکشی میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے سلطان کی جانب وہی شخص انگشت نمائی کر سکتا ہے جس کا اپنا دامن داغدار نہ ہو۔ علاؤدین خلجی کی ہوس کاریوں کے افسانے بیان کرنے والے روز و شب کے آئینے میں اپنے چہرے تو دیکھیں کہ ان کے نقش و نگار کتنے بھیانک اور خونہ شام ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے چتوڑ کے شبستانوں میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے بیان کر دوں تو یہ اٹھی ہوئی گردنیں ایڑیوں پر جھک جائیں۔ اس اعتبار سے میرا سلطان فرشتہ ہے کہ وہ زندگی کی شاخ پر کھلنے والی کلیوں کو نہیں نوچتا، نخیز جوانیوں سے ان کے خواب نہیں چھینتا اور بے دست و پا اچھوت دوشیزاؤں کو اپنی ہوس کے ذبح خانے میں لے جا کر قتل نہیں کرتا۔ وہ ایک شجاع انسان ہے، اسے صرف مغرور بتوں کو اپنے قدموں پر جھکانے سے خوشی ہوتی ہے، مگر میں وہ بت نہیں جو تمہارے سلطان کو سجدہ کر سکے۔ رانی پدمنی بھی فرط غضب سے پاگل سی نظر آ رہی تھی۔ یہاں میری خدائی ہے، عظیم غیرت مند راجپوتوں کی خدائی، جسے سلطان علاؤدین خلجی جیسے راکشش کا نام سننا بھی گوارا نہیں۔ رانی پدمنی ایک بار پھر تہذیب اور شائستگی کے دائرے سے نکل کر سلطان علاؤدین خلجی کی تحقیر پر اتر آئی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اگر سلطان آپ کی نظروں میں مجرم ہیں تو آپ انہیں سزا دینے کا پورا حق رکھتی ہیں، مگر میں آپ کو یہ اختیار نہیں دے سکتا کہ آپ میرے سامنے میرے حکمراں کے لیے کسی حرف بد کا استعمال کریں۔ علی احمد افریدی نے انصاف پسندانہ بات کہی تھی جسے تنگ نظر اور مستقل درباری تو نہیں سمجھ سکے، مگر نرملا کماری نے ایک مرتبہ پھر افریدی کو ایسی نظروں سے دیکھا جو عام نظروں سے بہت مختلف تھی، جن میں پس پردہ کوئی اور ہی افسانہ تحلیق پا رہا تھا۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدل رہی تھی اور اب اس کے احمری ہونٹوں پر گفتہ سا تبسم بھی رقص کرنے لگا تھا۔ اہل دربار نرملا کماری کی طرف متوجہ نہیں تھے، ورنہ انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ خوبصورت راجپوت ذاتی افریدی کی باوقار اور سحرکار شخصیت میں گم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ دربار چتوڑ میں سلطان کا سفیر ہی فاتح قرار پائے۔ نرملا کماری کے جذبات کا یہ رجحان نہیں تھا کہ اس کی بہن رانی پدمنی کی تحقیر ہو، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ افریدی کو کسی عنوان شکست ہو جائے۔ عجیب صورتحال تھی۔ نرملا کماری سلطان علاؤدین خلجی سے نفرت کرنے لگی تھی، مگر اس کے سفیر کے لیے اس کے دل میں نرم گوشے ابھر رہے تھے۔ یہ بڑا تضاد تھا اور بڑی کشمکش تھی۔ اچانک نرملا کماری کے دلکش تصورات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ رانی پدمنی تیز آواز میں افریدی سے مخاطب ہوئی، تم سلطان علاؤدین خلجی کے جرم میں برابر کے شریک نہ سہی مگر اس کے معاون ضرور ہو، اور میں نے اسی معاونت کے سلسلے میں تمہارے لیے ایک سزا منتخب کی ہے۔ یہ کہتے کہتے یکایک رانی پدمنی کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اس تغیر پر اہل دربار نے بھی اپنی حکمراں کو چونک کر دیکھا تھا۔ ایک سفیر کو اپنے فرائض انجام دیتے دیتے کبھی کبھی اپنی جان سے بھی گزر جانا پڑتا ہے۔ رانی پدمنی کا غضب اور سزا کی دھمکی بھی افریدی کے لہجے سے اس کا سکون نہیں چھین سکی تھی۔ اگر تم سر دربار اپنے سلطان کی مذمت کرو تو ہم تمہارا گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ رانی پدمنی کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی انسان کی موت اور زندگی پر اسے مکمل اختیار حاصل ہے۔ کہو کہ تمہارا سلطان درندہ ہے جو معصوم انسانوں کے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتا ہے اور بے گناہ آدمزادوں کے خون سے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ علی احمد افریدی کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ رانی پدمنی اس قدر ذلت امیز شرط پیش کرے گی۔ اور یہ بھی کہو کہ تمہارا سلطان بزدل ہے جو اپنی فوجی طاقت کے نشے میں غیرت مند اور شجاع انسانوں کے سر اپنے قدموں پر جھکانا چاہتا ہے۔ رانی پدمنی نے اپنے شرائط نامے کا ایک اور رسوا کن ورق الٹ دیا تھا۔ اور یہ بھی کہو کہ اس کے ہاتھ شیطان کے ہاتھ ہیں جن کی درازی سے کوئی عزت دار شخص محفوظ نہیں۔ اور یہ بھی کہو کہ فاتح ہندوستان نہیں، یہ غاصب ایک لٹیرا ہے جسے گردش وقت مسند اقتدار تک لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر رانی پدمنی خاموش ہو گئی اور علی امر کو انتہائی تحقیر امیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ افریدی کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس طویل گفتگو کے دوران یہ پہلا مرحلہ تھا جس کی سنگینی نے افریدی سے اس کی زبان چھین لی تھی۔ اگر تمہیں ہماری یہ شرائط حرف بحرف منظور ہیں تو پھر تمہارا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ رانی پدمنی نے افریدی کے تنے داغ داغ پر اپنے زاویے سے نشتر زنی کی تھی۔ ورنہ افریدی نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، ورنہ میری کیا سزا ہوگی؟ تم کہہ چکے ہو کہ تمہاری آنکھیں سلطان کی آنکھیں ہیں، اسی لیے ان بے ادب آنکھوں کو بجھا دیا جائے گا۔ اور تم یہ بھی کہہ چکے ہو کہ تمہاری زبان سلطان کی زبان ہے، ہم ایسی گستاخ زبان کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ رانی پدمنی نے افریدی کے جرم کی سزا سنا دی تھی اور اس فیصلے سے درباریوں میں مسرت و جوش کا ہلکا ہلکا شور ابھرنے لگا تھا۔ یہی انصاف ہے اور یہی سلطان کی گالیوں کا مناسب ترین جواب ہے۔
اچانک رانی پدمنی کا سپہ سالار ہری سنگھ کھڑا ہوا اور اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر بابا سے بلند کہنے لگا، راجپوتوں کی آبرو، مہارانی پدمنی پر دیوتاؤں کا کرم ہمیشہ سائے فگن رہے۔ ہری سنگھ کے بعد دیگر سرداران قوم بھی رانی پدمنی کے فیصلے کی پرزور تائید کرنے لگے۔ راجپوتوں کی رگوں میں ابلنے والا خون مسلسل مطالبہ کر رہا تھا کہ رانی پدمنی جلد از جلد اپنے فیصلے کو عملی شکل دے کر ایک غیرت مند قوم کی خواہشات کا احترام کریں۔ مہامنتری وکرم سنگھ سر جھکائے بیٹھا تھا اور پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک کر اس کے جوتوں کو بھگو رہے تھے۔ نرملا کا سرخ سفید اور شاداب چہرہ شدت علم سے بھر گیا تھا اور اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا جیسے آنے والے لمحات اس کی متاع عزیز چھین کر وقت کے گد و غبار میں گم ہو جانے والے ہیں۔ راجہ رتن سنگھ کی پیشانی لکیروں سے بھر گئی تھی، مگر اس نے ابھی تک اپنی مغرور بیوی کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی۔ رانی پدمنی ایک بار پھر علیہ مرا پریتی سے مخاطب ہوئی۔